السلام علیکم ویورز، میرے چینل پر خوش آمدید۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج کی کہانی ہے منصور دوان کی درمدہ اہل بیت۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں رات کے وقت اپنے گھر میں سویا ہوا تھا کہ باسی خلیفہ منصور کے غلام نے میرے دروازے پر دستک دی اور مجھ سے کہا کہ تجھے اس وقت خلیفہ نے اپنے دربار میں یاد کیا ہے۔ یہ پیغام سن کر میں لرز اٹھا اور مجھے یہ اندیشہ ہوا، ہو نہ ہو اس نے مجھے آدھی رات کے وقت اس لیے بلایا ہے کہ وہ مجھ سے فضائل علی علیہ السلام کی احادیث کے متعلق سوال کرے گا، اور اگر اس کے سامنے فضیلت علی علیہ السلام کی کوئی حدیث بیان کی تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ یہ سوچ کر میں نے وصیت نامہ تحریر کیا اور کفن پہنا اور خدا کو یاد کر کے اس کے پاس چلا گیا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ قریب آ جاؤ۔ میں ڈرتے جھکتے کچھ قریب ہوا۔ اس نے کہا مزید قریب آ جاؤ۔ چنانچہ میں اس کے اتنا قریب ہو گیا کہ میرا گھٹنا اس کے گھٹنے سے لگ گیا۔ اس نے میرے جسم سے کافور کی خوشبو محسوس کی تو اس نے کہا کہ سچ جواب دینا ورنہ تمہیں صلیب پر لٹکا دوں گا۔ میں نے کہا خلیفۃ المسلمین پوچھے جو پوچھنا ہو۔ منصور نے کہا تو نے کافور کیوں لگایا ہے؟ میں نے کہا جب آدھی رات کے وقت تیرے غلام نے مجھے دربار میں پہنچنے کا حکم سنایا تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اس وقت تیرے بلانے کا مقصد یہی ہے کہ تو مجھ سے فضائل علی علیہ السلام کی احادیث کے متعلق سوال کرے گا۔ میں نے بھی دل میں یہ طے کر لیا کہ فضائل علی علیہ السلام کی احادیث سے انکار نہیں کروں گا، اور مجھے تیرے متعلق یہ خطرہ تھا کہ جب بھی میں تیرے سامنے فضائل علی علیہ السلام کا اقرار کروں گا تو مجھے قتل کرا دے گا۔ اس لیے یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنا وصیت نامہ لکھا اور کفن پہنا اور کافور لگا کر یہاں آ گیا۔ اس وقت منصور تکیہ لگائے لیٹا ہوا تھا۔ میری بات سن کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا سلمان، یہ بتاؤ تمہارے پاس فضائل علی علیہ السلام کی کتنی احادیث ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس ان کے فضائل کی تھوڑی سی احادیث ہیں۔ منصور نے کہا آخر ان کی تعداد کیا ہے؟ میں نے کہا 10,000 احادیث سے کچھ زیادہ۔ منصور نے کہا آج میں تجھے فضائل علی علیہ السلام کی وہ گفتگو سنانا چاہتا ہوں جو تو نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ اس گفتگو سے تو تمام احادیث کو بھول جائے گا۔ میں نے کہا پھر مہربانی کر کے مجھے ضرور سنائیں۔ منصور نے کہا یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں بنی امیہ کے ظالم حاکم سے اپنی جان بچاتا پھر رہا تھا، اور میں کبھی کسی شہر میں جاتا تھا اور کبھی کسی شہر میں۔ میں لوگوں کو علی بن ابی طالب کے فضائل سناتا تھا اور لوگ وہ فضائل سن کر مجھے کھانا کھلا دیتے تھے۔ اسی سفر کے دوران میں شام میں گیا۔ میں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس وقت میرے پاس اس لباس کے علاوہ پہننے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ایک دن مجھے غضب کی بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں نے اقامت کی آواز سنی اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ میرے دل میں خیال تھا کہ نماز کے بعد لوگوں سے کھانے کا سوال کروں گا۔ جب امام نے نماز مکمل کی تو 2 بچے مسجد میں آئے۔ امام نے بچوں کو پیار کیا اور کہا تمہیں خوش آمدید ہو، جن کے ناموں پر تمہارے نام ہیں انہیں بھی خوش آمدید ہو۔ جب میں نے یہ عجیب سا جملہ سنا تو میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک جوان سے پوچھا کہ ان بچوں کا بزرگ سے کیا رشتہ ہے؟ جوان نے بتایا یہ بچے اس بزرگ کے نواسے ہیں، اور اس شہر میں اس بزرگ کے علاوہ کوئی بھی علی علیہ السلام کو محب نہیں ہے۔ اس نے بچوں کا نام حسن اور حسین رکھا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی اور میں امام کے پاس گیا اور اس سے کہا میں آپ کو ایسی حدیث سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی، تو کیا آپ ایسی حدیث کو سننا پسند کریں گے؟ امام نے جواب دیا اگر تم نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تو میں بھی تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا۔ میں نے کہا یہ حدیث مجھے میرے والد نے بیان کی ہے۔ انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا ابا جان حسن اور حسین گھر سے چلے گئے ہیں اور پتہ نہیں اس وقت کہاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ غم نہ کرو، جس خدا نے انہیں پیدا کیا ہے
وہ تمہاری نسبت ان پر زیادہ مہربان ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور کہا، خدایا حسن اور حسین علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہوں ان کی حفاظت فرما۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور سلام کے بعد فرما رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شہزادے اس دنیا اور آخرت میں صاحبان فضیلت ہیں اور ان کا والد ان سے بھی افضل ہے۔ اس وقت دونوں کھجوروں کے باغ میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت پر ایک فرشتہ کو مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی کھجوروں کے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ دونوں بھائی ایک ساتھ سو رہے ہیں اور جس فرشتے کو خدا نے ان کی حفاظت پر مامور کیا تھا اس نے اپنا ایک پر شہزادوں کے نیچے بچھایا ہوا ہے اور دوسرے پر کا ان پر سایہ کیا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر شہزادوں کو پیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس کر کے دونوں بھائی نیند سے بیدار ہوئے۔ پھر حسن علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا اور حسین علیہ السلام کو جبرائیل نے اٹھایا اور باغ سے باہر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر نکلتے وقت فرمایا، خدا کی قسم میں تمہیں اسی طرح سے شرف دوں گا جیسا کہ خدا نے تمہیں شرف دیا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کیا میں تمہیں اس کا تعارف کراؤں جو کہ نانا اور نانی کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بہتر ہیں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حسن و حسین ہیں جن کا نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور نانی خدیجہ ہیں۔ لوگوں کیا تمہیں ان کا تعارف کراؤں جو کہ والد اور والدہ کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بہتر ہیں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حسن و حسین ہیں جن کا والد علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے اور ماں فاطمہ زہرا علیہ السلام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کیا میں تمہیں ان کا تعارف کراؤں جو کہ چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بہتر ہیں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حسن و حسین ہیں جن کا چچا جعفر ہے جو کہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ مل کر پرواز کرتا ہے اور ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کیا میں تمہیں ان کا تعارف کراؤں جو کہ ماموں اور خالہ کے لحاظ سے لوگوں میں افضل ہیں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حسن و حسین ہیں جن کا ماموں قاسم بن رسول اللہ ہے اور ان کی خالہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، اس طرح سے اللہ ہم سب کو جمع کر کے محشور کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پروردگار تو جانتا ہے کہ حسن علیہ السلام جنت میں ہوگا اور حسین علیہ السلام بھی جنت میں ہوگا اور ان کا نانا جنتی ہے اور ان کی نانی جنتی ہے، ان کا باپ جنتی ہے، ان کی ماں جنتی ہے۔ خدایا تو جانتا ہے کہ ان سے محبت رکھنے والے جنتی ہیں اور ان سے بغض رکھنے والے دوزخی ہیں۔ جب میں نے شیخ کو یہ حدیث سنائی تو اس نے مجھ سے کہا، جوان تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ شیخ نے کہا، کیا تو عربی ہے یا غلاموں کی نسل میں سے ہے؟ میں نے کہا، میں عربی ہوں۔ شیخ نے کہا، ایسی حدیث بیان کرنے والا بھلا ایسے لباس میں کیوں ہو؟ پھر اس نے مجھے ایک پوشاک دی اور سواری کے لیے اپنا خچر میرے سپرد کیا جسے بعد ازاں میں نے 100 دینار میں بیچا تھا۔ پھر شیخ نے کہا، تو نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک فراہم کی ہے اور جواب میں میں بھی تیری آنکھوں کو ٹھنڈک فراہم کروں گا۔ میں تجھے ایک جوان کی طرف رہنمائی کرتا ہوں جس سے مل کر تجھے بے حد خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، پھر مہربانی کر کے مجھے اس جوان کی رہنمائی کریں۔ شیخ نے کہا، میرے 2 بھائی ہیں، ان میں سے ایک تو امام مسجد ہے اور دوسرا مؤذن ہے۔ پھر شیخ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امام مسجد کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا اور خود چلا گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک شخص گھر سے برآمد ہوا۔
اس نے میری پوشاک اور خچر کو دیکھ کر کہا کہ میں اس پوشاک اور خچر کو پہچانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں میرے بھائی نے یہ چیزیں تجھے ایسے نہیں دی ہوں گی۔ ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور میری بھی تجھ سے یہی درخواست ہے کہ مجھے بھی علی علیہ السلام کے فضائل کی کوئی حدیث سناؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے یہ حدیث میرے والد نے بیان کی ہے، اس نے اپنے دادا سے روایت کی ہے۔ اس نے کہا ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روتی ہوئی آئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیاری بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی بابا جان، قریش کی عورتوں کے طانے نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ مجھے طانے دے کر کہتی ہیں کہ تیرے والد نے تیری شادی ایک مفلس انسان سے کی ہے جس کے پاس دولت کا نام و نشان تک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مت رو، خدا کی قسم میں نے علی علیہ السلام سے تیری شادی اس وقت تک نہیں کی جب تک اللہ نے اپنے عرش کے اوپر تیری اس سے شادی نہیں کی، اور اللہ نے تیرے عقد کا گواہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر نگاہ کی تو اس نے تمام مخلوقات میں سے تیرے والد کا انتخاب کیا اور اسے نبی بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ روئے زمین پر نظر کی تو اس نے تمام مخلوقات میں سے حضرت علی علیہ السلام کا انتخاب کیا اور تیری شادی اس سے کر دی اور اسے میرا وصی بنایا۔ علی علیہ السلام تمام لوگوں سے بہادر ہے، تمام لوگوں سے عظیم ہے، سخاوت کے لحاظ سے تمام لوگوں سے علی علیہ السلام بڑا فیاض ہے، اور اسلام کے لحاظ سے علی علیہ السلام سب سے سابق الاسلام ہے، اور علم کے لحاظ سے علی علیہ السلام تمام لوگوں سے بڑا عالم ہے، اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اس کے فرزند ہیں، اور وہ دونوں جوانات جنت کے سردار ہیں، اور تورات میں ان کے نام شبر اور شبیر ہیں۔ وہ دونوں خدا کی نظر میں بڑے محترم ہیں۔ فاطمہ غم نہ کرو، جب قیامت کا دن ہوگا تو تیرے والد کو 2 پوشاکیں پہنائی جائیں گی اور علی علیہ السلام کو بھی 2 پوشاکیں پہنائی جائیں گی۔ فاطمہ غم نہ کرو، جب مجھے رب العالمین کی بارگاہ میں بلایا جائے گا تو علی علیہ السلام بھی میرے ساتھ ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ مجھے اذن شفاعت عطا کرے گا تو علی علیہ السلام کو بھی اذن شفاعت عطا کی جائے گی۔ فاطمہ جنت کی چابیوں کے لیے علی علیہ السلام میری مدد کرے گا۔ جب میں نے حدیث مکمل کی تو اس شیخ نے کہا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں نے کہا میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا کیا تو عربی ہے یا تیرا تعلق غلاموں کی نسل سے ہے؟ میں نے کہا میں عربی ہوں۔ اس نے خوش ہو کر مجھے پہننے کے لیے 30 کپڑے دیے اور مجھے 10,000 درہم بھی دیے۔ پھر اس نے کہا تو نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے، اب میں بھی تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا، اور مجھے تجھ سے ایک حاجت ہے۔ میں نے کہا خدا نے چاہا تو میں آپ کی حاجت ضرور پوری کروں گا۔ اس نے کہا کل صبح فلاں قبیلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اور وہاں جا کر دیکھنا کہ میرے بھائی علی علیہ السلام کے دشمن کا خدا نے کیا حشر کیا ہے۔ میں نے وہ رات کروٹیں بدل بدل کر بسر کی، اور جب صبح ہوئی تو میں نے اس کی بتائی ہوئی مسجد کی طرف چل پڑا۔ میں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور میرے ساتھ ایک جوان نے بھی نماز پڑھی۔ دوران نماز اس کا امامہ اس کے سر سے گر پڑا اور میں نے اس کے سر کو دیکھا تو اس کا سر خنزیر کی طرح تھا اور اس کا چہرہ بھی خنزیر کی طرح تھا۔ خدا کی قسم اس کے بعد میں نے نماز میں کیا پڑھا اس کا مجھے معلوم نہیں، اور جب امام نے سلام پھیرا تو میں نے اس شخص سے کہا تجھ پر افسوس ہو، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میری بات سن کر وہ رونے لگا اور کہا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں وہاں بیٹھ کر ساری بات سناؤں گا۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں آیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس نے اپنی داستان یوں بیان کی میں فلاں خاندان کا مؤذن تھا۔ میرا معمول تھا کہ میں روزانہ اذان و اقامت کے درمیان نعوذ باللہ 1000 مرتبہ علی علیہ السلام پر لعنت کیا کرتا تھا، پھر جمعے کے روز میں علی علیہ السلام پر نعوذ باللہ 4000 مرتبہ لعنت کرتا تھا۔ ایک دن میں مسجد سے نکل کر اپنے گھر آیا اور یہاں آ کر سامنے والے چبوترے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، پھر مجھ پر نیند طاری ہو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ علی علیہ السلام بھی خوش و خرم حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حسن علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں
اور حسن علیہ السلام بائیں طرف تشریف فرما ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جام تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، حسن علیہ السلام مجھے پانی پلاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی پلایا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے اس ساری جماعت کو پانی پلاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے وہاں پر موجود تمام جماعت کو پانی پلایا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چبوترے کا سہارا لے کر بیٹھا ہوا ہے اسے بھی پانی پلاؤ۔ یہ سن کر امام حسن علیہ السلام نے کہا، نانا جان کیا میں اسے بھی پانی پلاؤں، جبکہ یہ روزانہ میرے والد پر 1000 مرتبہ لعنت کرتا ہے اور آج اس نے میرے والد پر 4000 مرتبہ لعنت کی ہے۔ یہ سنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو علی علیہ السلام پر کیوں لعنت کرتا ہے جبکہ علی علیہ السلام مجھ سے ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاؤں کی ٹھوکر مار کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تیری نعمتوں کو بدل دے۔ یہ سن کر میں خواب سے اٹھا تو میرا سر خنزیر کا اور چہرہ بھی خنزیر کا بن چکا تھا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد عباسی خلیفہ منصور نے کہا کہ تیرے پاس یہ احادیث موجود ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر منصور نے مجھ سے کہا، علی علیہ السلام کی محبت ایمان اور علی علیہ السلام کا بغض نفاق ہے۔ مومن کے علاوہ علی علیہ السلام سے کوئی محبت نہیں کرتا اور منافق کے علاوہ علی علیہ السلام سے کوئی بغض نہیں رکھتا۔ میں نے کہا، امیر المومنین اگر جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں گا۔ منصور نے کہا، تجھے امان ہے۔ میں نے کہا، آپ قاتل حسین علیہ السلام کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ منصور نے کہا، وہ دوزخی ہے۔ میں نے کہا، جس طرح سے حسین علیہ السلام کا قاتل دوزخی ہے اس طرح سے جو بھی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل ہو وہ بھی دوزخی ہے۔ یہ سن کر منصور نے کہا، سلمان حکومت بانجھ ہوتی ہے، جاؤ جو کچھ تم نے سنا ہے اسے جا کر بیان کرو۔